ویلکم بیک ناظرین. اچھا نائلہ، جیسے کہ آپ جانتی ہی ہیں کہ نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن اپریل 1949 کو معرض وجود میں آتی ہے، اور یہ یورپ اور امریکہ، نارتھ امریکہ کے درمیان ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے. اس کے بعد پھر وارسا پیکٹ 1955 میں بنتا ہے، جس کو سوویت یونین لیڈ کرتا ہے اور نیٹو کو امریکہ لیڈ کرتا ہے. اس وقت اس کے شاید 12 یا 13 فاؤنڈنگ ممبرز تھے. 12. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 75 ایئرز آن نیٹو ابھی تک ہے، جبکہ وارسا پیکٹ تو دفن ہو گیا سوویت یونین کے کلیپس ہونے کے بعد 1991 میں. اس کے بعد البتہ رشیا نے کوشش کی ایک کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن، جو کہ شاید 1994 میں تاشکند میں ہوئی. اس کے بعد پھر 2000 کی دہائی میں اس کا سیکریٹریٹ بنایا گیا، اور اب یہ ماسکو میں ہیڈ کوارٹرز ہے اس کا، جس کے ساتھ 6 یا 7 ممبرز ہیں، جس میں آرمینیا بھی شامل ہے بائی دا وے، اور آذربائیجان بھی شامل ہے. انٹرسٹنگ. تو یہ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ نیٹو ایک خاص حالات میں بنا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد. اس وقت بھی کولڈ وار اس طرح نہیں تھی، لیکن بہرحال اس کو کہا گیا کہ سوویت یونین سے ہمیں خطرہ ہے، خاص طور پہ یورپ میں. تو پھر وارسا پیکٹ بن گیا، پھر کولڈ وار کا زمانہ ختم ہو گیا. جس طرح وارسا پیکٹ ختم ہوا، تو کیا نیٹو کا ختم ہو جانا بہتر نہیں ہوتا دنیا کے لیے؟ بات آپ کی صحیح ہے، کیونکہ دیکھیے یہ کولڈ وار کی ہی بیس تھی، اور جب انہوں نے یہ 12 ممالک نے مل کے کلیکٹیو سیکیورٹی کی بات کی کہ ایک ممبر کے اگر خلاف کوئی ایگریشن ہو تو باقی سارے اس کی مدد. آرٹیکل 5 واشنگٹن ٹریٹی کا، واشنگٹن ٹریٹی تھا بالکل. تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سوویت یونین نے بھی ممبرشپ چاہی، صرف ٹیسٹ، لٹمس ٹیسٹ کے لیے، کہ کیونکہ پہلے یہ تو مان رہے نہیں تھے کہ یہ سوویت یونین کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے تو ہم ممبر بنتے. یہ کیسے ہو گیا؟ آپ ممبر نہیں بن سکتے. تو اس سے واضح ہو گیا کہ اٹ واز اینٹائی سوویت یونین. ٹھیک، تو سوویت یونین اس میں نہیں ہوا. پھر جہاں تک کلیکٹیو سیکیورٹی کی بات آئی، تو دیگول صاحب نے سوچا کہ اس کلیکٹیو سیکیورٹی میں ہمارے جو ہیں انٹرسٹ وہ تو سائڈ پہ ہو جائیں گے، اور جو لیڈنگ کنٹریز ہیں وہ ہم پہ ڈکٹیٹ کرتے رہیں گے، تو یہ تو ہمیں قبول نہیں ہے. تو فرینچ اس میں سے کلیکٹیو سیکیورٹی میں سے نکل آئے باہر. مطلب وہ جو ان کے ملٹری ایسپیکٹ تھا نیٹو کو، اس میں سے نکل آئے وہ باہر. تو نیٹو نے لیکن آپ پھر دوبارہ شامل ہو گئے. کس ملک نے نیٹو کی واقعی استعمال کیا؟ That was United States. Especially 9/11 کے بعد. 9/11 کے بعد. تو that is the only country that really used NATO for its, collective security کی جہاں تک بات کر collective security. The best part is کہ ابھی آپ ٹرمپ صاحب کی باتیں سنیں تو کہتے میں تو اس کے بالکل خلاف. میں تو رشیا سے پوٹن سے کہوں گا کہ حملہ کر دو. اگر وہ اپنے ڈیفنس کا بجٹ 2% نہیں خرچ کرتے تو حملہ کر دیں جی. سو آپ کاش ایسا ہو جائے یار. اچھا، تو ٹرمپ صاحب کی تو پوزیشن جو ہے وہ امیزنگ ہے. تو اگر امریکہ جو کہ بیسک فاؤنڈنگ ممبر تھا نیٹو کا، وہ ٹرمپ صاحب لگ رہا ہے کہ شاید جیت جائیں، اور اگر وہ آ جاتے ہیں اور وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کو وہ فلفل کرتے ہیں، تو آج تو آپ منا رہے ہیں نیٹو کی اینیورسری 75th، اور اس میں ان کے جو ہیں ہیڈ، انہوں نے سارے فارن منسٹرز پہنچے ہوئے تھے جی. سارے فارن منسٹر پہنچے اور اب 32 کنٹریز ہو گئے نائلہ. 32 کنٹریز ہیں، اور اس میں اب یوکرین کو بھی وہ لانا چاہ رہے ہیں. یوکرین کو ابھی غرق کافی نہیں کیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو، اسی وجہ سے یوکرین کا بڑا غرق ہو رہا ہے نا، کہ اس کو نیٹو میں شامل کر رہے ہیں. ابھی کافی نہیں ہوا تو کہتے نہیں ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کو اندر لے آئیں. ہم 5 سال اگلے آپ کو $100 بلین اور دیں گے تاکہ مزید بڑا غرق ہوا. ہاں، اور اگر آپ پھر بھی بچ گئے تو پھر ہم دیکھیں گے نیٹو میں لے آئیں گے آپ کو. تو ان کمپلیکسٹیز میں نیٹو کا فیوچر جو ہے نا، I really don't know. It really depends on who will be the next president of United States. But they're looking for some pretext to keep it afloat, alive, NATO کو.
اور اس قسم کے نیریٹیوز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اٹس بیک فائرنگ, اٹ از بیک فائرنگ. آپ دیکھیے یوکرین غرق اس طرح نہ ہوتا اگر ویسٹرن پاورز اس کو پمپ نہ کرتی اور اس کو سوویت یونین نے تو کہہ دیا تھا رشیا نے کہ دس از ریڈ لائن, اس کو کراس مت کرنا. دے ڈیلیبریٹلی ڈیڈ دیٹ ٹو پرووک رشیا. رشیا تو پرووک ہو گیا لیکن یوکرین کی چھٹی ہو گئی. ان کو انہوں نے آرمز دیے, ان کے مرسنریز وہاں جا کے یوکرینینز کو ٹرین کر رہے. اب ماسکو میں جو اٹیک ہوا, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی could not understand or he played into the western hands or what? probably ہے نا, probably اپنے ملک کو کہاں پہنچا دیا اس غلط, صرف ایک باتوں سے ہی نا کہ یہ ہم اور نیٹو آپ میں دیکھیں شامل کہ ہوں جب گے. اس نے سارا ورلڈ ٹور کیا لوکنگ فار ہیلپ, who came forward? Nobody. تو ان کو بھی ریالٹی چیک ہو گیا کہ ہم تو خامخواہی ذبح ہوتے گئے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ پریزیڈنٹ زیلنسکی یا یوکرین فار دیٹ میٹر would come to terms with new ground realities accepting کرائمیا جو 2014 میں رشیا نے لے لیا تھا, اور اب جب باس کا جو ریجن ہے اس سے ریکنسائل کر جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے آثار تو دکھ رہے تھے لیکن اب ان کو پھر انہوں نے وہ ہڈی دے دی کہ جی ہم آپ کو نیٹو میں لے آئیں گے. $100 بلین کی ہڈی دے دی نا پھر. تو اب آپ دیکھیے کہ ہاؤ وائزلی وڈ دا یوکرینین لیڈرشپ ڈیل ود دا ٹو پیراڈاکسز دیٹ اٹ از کنفرنٹڈ ود. تو یہ تو بڑی گھمبیر صورتحال. اچھا آپ نے کولڈ وار کا ذکر کیا تھا کہ اس وقت دین سوویت یونین ایکسپریس ڈیزائر کہ ہم بھی نیٹو میں شامل ہو جاتے ہیں. اچھا سوویت یونین نے کلیپس کے بعد رشیا نے بھی نیٹو میں ایک لحاظ سے کوئی کوآپریٹو انگیجمنٹ کی بات کی تھی, اس وقت بھی اس کو رد کر دیا, جیٹسن کر دیا گیا تھا. تو یہ نیٹو کا ایک خاص اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا یہ بہانے تلاش کرنے کا, ایک ان کا اسٹیٹڈ ایجنڈا ہے اور ایک ان کا انسٹیٹڈ ایجنڈا. بتائیے نا کیا ہے. تو انسٹیٹڈ میں یہی ہے نا کہ اب انہوں نے وہ لٹمس ٹیسٹ تو کرتے رہتے, پتہ چل گیا کہ وہ رشیا کو نہیں چاہتے ہیں. وہ ابھی بھی کولڈ وار مینٹیلٹی میں چل رہے ہیں لیکن کولڈ وار ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. تو اب تو کیا فائدہ ہے ان ممالک کو, امریکہ کو کیا فائدہ ہے نیٹو سے؟ دیکھیے مجھے جو لگتا ہے جب یہ بنی بھی تھی تو یہی تھا کہ بجائے ہر کوئی اپنی بڑی بڑی آرمیز بنائے, ایک کلیکٹیو سیکیورٹی ہو, کیونکہ دیکھیے نیٹو کی اپنی کوئی فورس نہیں ہے. اٹ از بیسکلی ورکنگ آن دا کنٹریبیوشنز آف دا ممبر کنٹریز. کنٹینجنٹس کون دے رہا ہے, کیا دے رہا ہے, اس کے مطابق اس کی افغانستان بھی کافی ڈسٹرکشن کر کے گئے ہیں جی. ایگزیکٹلی, وہ تو ابھی بات نکلیں گی تو نکلیں گی. پر آپ دیکھیے آئی ایس ایف فورسز کا جو تھا, تو دیکھیے کہ اب یہ کس حد تک اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. دے ہیو ٹو ری ڈیفائن دیم سیلف. یہ جب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب فال آف برلن وال ہوئی تو یو تھاٹ دیٹ نیٹو نو لانگر ہیز اٹس جسٹیفیکیشن. However it continued, اور آپ نے 9/11 کر کے انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم کو جسٹیفیکیشن بنا دیا نا, ٹیررزم کو for that matter. ہاں, تو آپ ادھر آ گئے. اب آپ کاؤنٹر ٹیررزم میں آتے ہیں تو جس طرح آپ FATF کی بات کر رہے تھے, it is a financial action task force. It is not a UN body. It's not a treaty body. It's not a charter body. It is just a task force. And it is being used by these countries. And it is being used with a certain agenda. Because I'm saying this because I do not see a level playing field there. آپ کے اوپر جب تھا تو کس طرح سے آپ کے لیے مطلب تکلیف دہ تھا, بٹ اٹ واز اے گڈ, آئی وڈ سے اٹ واز گڈ کہ آپ نے اپنے سارے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھیں ان کو ٹائٹن کر دیا. آپ کی بہتری میں ہی ہوا. وہی فارمولا جب آپ اپنے پڑوسی پہ اپلائی کرتے ہیں جن کی انفارمل اکانومی از کولوسل, اٹ از, اور اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور کتنے زیادہ, جس طرح آپ نے شروع میں پروگرام کی بات کی کہ کلنگز میں استعمال ہو رہے ہیں, نیفیریس ایکٹیویٹیز میں ہو رہے ہیں, آپ کے یہاں سکسیشنسٹ موومنٹس کو سپانسر وہ کر رہے ہیں, ارد گرد ہر جگہ وہ شرارت کر رہے ہیں. تو کیا FATF جو مینڈیٹ آپ کے لیے لے کے آئے تھے وہی مینڈیٹ وہیں بھی لگائیں گے؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ان کا پہلے 2013 میں ہونا تھا,
ریویو جو کہ پوسٹ پون ہو کے 2023 پہ لایا گیا. اور اب جو ہے اٹ از اے کریٹیکل مومنٹ بیکاز انڈیا از ناؤ گوئنگ انٹو الیکشنز. اگر FATF کوئی ایسی بات نکالتی ہے تو the current government will have serious repercussions. Coming back to NATO, اب یہ بتائیے کہ نیٹو اب with 32 ممبرز ایک کافی بڑی آرگنائزیشن ہے اور سارے ہی امیر ممالک ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. اب جس طرح پچھلے سال فن لینڈ بھی آ گیا جو کہ ایک نیوٹرل کنٹری کہلاتا تھا, اس طرح سویڈن بھی اس سال شامل ہو گیا, ممبر بن گیا ہے. ٹرمپ کے آنے سے آپ پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, آپ سمجھتی ہیں کہ شدید خطرہ ہے نیٹو کو, اس کی ایکٹیویٹیز کو؟ دیکھیے اگر فنڈنگ کو روک دیتے ہیں, امریکہ جو ہے اس میں سے نکل جاتا ہے. نکلے گا تو شاید نہیں, لیکن پریشر بلڈ کرنے کے لیے. اچھا, you can expect anything. You can because he is making statements which can. آپ دیکھیے نا, لیگ آف نیشنز بنا تھا, کیوں فیل ہو گیا؟ کیونکہ امریکی کانگریس نے اس کو نہیں اپروو کیا. امریکہ نکلا تو پیچھے لیگ اور آف اب نیشنز. کوشش یہ ہے کہ جون تک یہ جو امریکہ نے دینا ہے نا پیسہ یوکرین کو, وہ اپروو ہو جائے جولائی تک میرے خیال میں. لیکن بھارت US کانگریس بھی تو کافی ریزسٹ کر رہی ہے اس کو, ریپبلکنز خاص طور پہ. بالکل. تو اگر ریپبلکنز ریزسٹ کر رہے ہیں اور یہ الیکشن سے پہلے جو ہے نہیں ہوتا ہے اپروو, تو پھر تو نئی جو گورنمنٹ آئے گی اس کی پالیسیز پہ اور اس کی مرسی پہ ہوں گے یہ لوگ. ڈیپینڈ کرے گا اس پہ. سو اس وقت جو ہے اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن اینڈ یو ریلی کانٹ پریڈکٹ کہ یہ کس طرف. سو وی ڈو نیڈ ٹرمپ ٹو گیٹ بیک ٹو دا وائٹ ہاؤس پرہیپس. ناظرین, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کر تھوڑی سی روانڈا کی بات بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے وہاں پہ بہت قتل و غارت ہوا اور پھر اس کے بعد ریکنسیلیشن ہوئی, اور آج روانڈا بڑی ایک ترقی کی ٹریجیکٹری پہ چل پڑا ہے. کیا ہمارے لیے کچھ سیکھنے کے لیے ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے.